بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا محبوب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و اسلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن و ظاہر میں چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب القدر کفار عرب جو ہیں قرآن پاک کے بارے میں چند بدگمانیاں ذہنوں میں رکھتے تھے اور لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کلام جو ہے انہوں نے اپنے سے گڑھا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا۔ تو اس کے ان کافرین کے اس کلام کا جواب خالق کائنات نے اس آیہ مقدسہ میں بیان فرمایا اور ایسے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ آج تک کافرین کی زبانیں جو ہیں ان کو تالے لگے ہوئے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ عام انسان جو ہے عام وہ قدرتی اور مصنوعی چیز میں فرق جانتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیونٹی ہے، اس کے بارے میں اگر کسی سے پوچھا جائے کہ یہ کون سے کارخانے میں بنتی ہے تو جواب یہی ہوگا کہ یہ قدرتی کارخانے میں بنتی ہے۔ لیکن ایک ریل گاڑی ہے، اگر کسی سے پوچھا جائے کہ یہ کس کارخانے میں بنتی ہے تو بتائے گا کہ یہ قدرتی نہیں بلکہ مصنوعی چیز ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو چیونٹی کی چلنے کی دوڑنے کی جو رفتار ہے وہ ریل گاڑی کے سامنے بالکل تھوڑی ہے۔ اس کے باوجود کیسے پہچان لیا؟ تو جواب صرف ایک ہی ہے کہ قدرتی چیز وہ ہوتی ہے کہ جو کسی کارخانے میں نہ بن سکے اور مصنوعی چیز وہ ہوتی ہے کہ جو ریل گاڑی جو ہے اگرچہ رفتار بہت زیادہ ہے جس کی مثل بن سکے وہ مصنوعی ہوتی ہے۔ اسی قاعدے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے کافرین کو مقابلے کے لیے بلایا گیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر تم اس شک میں ہو، تمہارے ذہنوں میں یہ شک موجود ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں کسی بشر کا کلام ہے یا میرا نبی عام انسان ہے پیغمبر خدا نہیں، اگر اس شک میں ہو تو پھر اور معجزات تو درکنار میرے محبوب پر اترنے والا قرآن جو ہے یہ جو بڑا معجزہ میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، تم اس پورے قرآن کی مثل نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی سورت کی مثل ہی کوئی مثل سورت بنا کے لاؤ، کوئی ایک سورت لے آؤ جو اس کلام کی مثل ہو۔ اگر تم سچے ہو تو پھر آؤ مقابلے کے لیے۔ لیکن کافرین آج تک تو کیا قیامت تک اس کلام کا اس دعوے کا جواب نہیں دے سکے گی۔
کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. کافرین جھوٹے ہیں. میرے رب ذوالجلال نے فرمایا یہ میرا محبوب ظاہراً انسان ہی ہے، تمہارے اندر ہی پیدا ہوا، تمہارے سامنے ان کی حیات مقدسہ تمہارے سامنے ہے. کس معلم کے پاس جا کے میرے محبوب نے گھٹنے ٹیکے ہیں؟ کہاں سے یہ تعلیم حاصل کی ہے؟ ان کا بچپن بھی تمہارے سامنے، ان کی جوانی بھی تمہارے سامنے، ان کا بڑھاپا بھی تمہارے سامنے، سب کچھ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. میرے محبوب بچپن میں ہی اماں حلیمہ کے گھر میں پیدا آپ نے پرورش فرمائی. آپ کے بچپن کے ایام جو ہیں اماں حلیمہ کے گھر میں ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں تعلیم کی روشنی بالکل بھی نہ جیسے کہنے کے نام و نشان بھی نہیں تھا تعلیم کا. اور پھر اس کے بعد میرے محبوب کبھی بھی زندگی میں کسی کے پاس بھی ہر وقت بچپن اگر کھول کے دیکھ لیں، اگر میں اس طرف چلوں تو یہ بہت ایک لمبی چوڑی بات ہو جائے گی، لیکن میرا یہ موضوع نہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی پیدا بھی ہوئے نہیں تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. 6 سال کی عمر میں ابوا کی ریت کے ٹیلے پر میرے محبوب کی محترمہ والدہ آپ کا انتقال ہوتا ہے. 8 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان آپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے. بچپن میں ہی آپ نے تنہائی دیکھی ہے، نہ کبھی کسی معلم کے پاس گئے، نہ کسی سے تعلیم حاصل کی، گوشہ نشینی اختیار کی. تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرا محبوب تو تمہارے سامنے ہے، تمہیں اگر کسی چیز کی تعلیم چاہیے، کسی چیز کا علم چاہیے تو کسی نہ کسی استاد کے پاس جانا پڑتا ہے. لیکن ذرا دیکھو نا میرے محبوب، اس کے باوجود بھی ایک عام نہ کسی کے پاس پڑھا، نہ کسی سے کچھ سیکھا، اس کے باوجود بھی میرا نبی تو سارے کا سارا قرآن تمہارے سامنے پڑھتا ہے. تم اپنے آپ کو عربی دان کہتے ہو، لوگوں کو اجمی کہتے ہو، بڑے بڑے شعراء تم نے دیکھے، بڑے بڑے فصحاء تم نے دیکھے، لیکن آؤ نہ ذرا سب کو اکٹھا کر لو جن کو تم سمجھتے ہو کہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے فصیح ہیں، بہت بڑے بلیغ ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، سب کو اکٹھا کر لو. پورا قرآن نہیں، صرف اس قرآن کی ایک آیت کے مد مقابل کوئی آیت لے آؤ، ایک صورت ہی بنا کے دکھاؤ جو اس قرآن کے برابر ہو. جیسے اس قرآن کے ایک ایک لفظ میں علم کا سمندر موجود ہے، تمہارے اس کلام میں بھی علم کا سمندر موجود ہو جو اس کی مثل ہو. اگر تو بنا لو تو پھر سمجھنا کہ یہ قرآن کسی بشر کا کلام ہے، اور اگر نہ بنا سکو تو پھر سمجھ جانا جیسے اس چونٹی اور اس ریل گاڑی کی مثال ہے، یوں ہی سمجھ لینا کہ یہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ خالق بشر کا کلام ہے. قرآن پاک کی ویسے تو لاکھوں کروڑوں خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے کافرین برابری نہ کر سکے، عاجز آ گئے اور خاموش ہو گئے. لیکن ان میں سے آج کی اس بزم میں چند ایک خوبیاں آپ کی گوش گزار کروں گا. شعراء کے شعر آپ نے سنے ہوں گے، بے شمار شاعر جو ہیں وہ شعر گھڑتے ہیں. دنیاوی شعراء جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. کسی بھی شعر کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں جھوٹ اور مبالغہ، جو شعر بہت زیادہ سونا ہوگا اس میں ضرور جھوٹ اور مبالغہ ضرور ہوگا، زیادتی ضرور ہوگی. کسی بھی چیز کی تعریف کی ہے تو ایسی تعریف اس شاعر نے کی ہے کہ زمین و آسمان کو ملا دیا. لیکن سادہ سی بات جو ہوتی ہے وہ لوگ پسند نہیں کرتے. لوگ پسند اس چیز کو کرتے ہیں جس میں جھوٹ بھی ہو اور مبالغہ بھی ہو. لیکن آئیے قرآن کی یہ خوبی دیکھیے، سادہ الفاظ، سادہ جملے، لیکن اپنے اندر اثر ایسا رکھتے ہیں کہ
کہ کوئی عام چھوٹا سا بچہ بھی اگر قرآن پڑھتا ہوگا تو اس پر بھی جی جان قربان کرنے کو دل کرتا ہے. یہ قرآن کی خوبی ہے. پھر شعراء کے شعر جو ہیں، یہ شاعر لوگ جو ہیں جو بھی شعر بناتے ہیں، اس پوری غزل میں ایک یا دو شعر ایسے ہوتے ہیں جو پوری غزل کی جان ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے پوری غزل جو ہے وہ پیاری لگتی ہے. باقی معمولی شعر ہوتے ہیں. لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کی یہ خوبی ہے کہ الف الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن ایک ایک حرف میں علم کا سمندر موجود ہے. یہ قرآن کی خوبی ہے. پھر شعر جو ہیں وہ اپنے اندر یا تو خوشی کا اثر رکھتے ہیں یا غمی کا اثر رکھتے ہیں. مثال کے طور پر خوشی کا موقع ہو تو خوشی والے شعر پڑھے جاتے ہیں، غمی کا موقع ہو، دکھ کا موقع ہو، کسی کو پریشانی ہو تو پھر غم کے شعر پڑھے جاتے ہیں. لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے، خوشی کا موقع ہو تو قرآن پڑھ، الگ سرور ہوگا. غمی کا موقع ہو تب بھی قرآن پڑھ، اس قرآن سے الگ ہی سرور ہوگا. کبھی کسی نے نہیں کہا یار مجھے غم پڑا ہوا ہے، مجھے پریشانی ہے اور تو قرآن پڑھ رہا ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا. تو جس موقع پر بھی جہاں بھی قرآن پڑھے گا، خوشی پر قرآن پڑھ، غمی پر قرآن پڑھ. کسی کے روح اگر نہیں نکل رہی، اس کے سرہانے پر کھڑا ہو کے سورہ یاسین کی تلاوت کر، اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی. یہ قرآن کا اعجاز ہے. اور پھر کوئی شعر جو ہے بڑے سے بڑا شعر، سونے سے سونا شعر، ایک دفعہ یا دو دفعہ یا چند دفعہ پڑھا جائے اس کے بعد پرانا ہو جاتا ہے. بندے جو کہتے ہیں ایک دفعہ سن لیا، دو دفعہ سن لیا، یار بس اب یہ پرانا ہو گیا، کوئی نئی چیز لا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کی یہ خوبی ہے، قرآن جب بھی پڑھا جائے ایک مکرر ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتا ہے. قاری قرآن مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر سورہ علم شریف الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہر رکعت میں کرتا ہے. لیکن کبھی کسی نے نہیں کہا کہ حضرت صاحب آج سورۃ الفاتحہ کی جگہ کوئی اور سورت پڑھیے، یہ پرانی ہو گئی. ہر بار جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے ہر بار سرور وکھرا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. تو پھر ایک اور خوبی بھی آپ کی گوش گزار کروں کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے، کوئی بھی کلام جو ہے ایک دفعہ پڑھا گیا، دو دفعہ پڑھا گیا، اس کے بعد اس کو لوگ بھول جاتے ہیں، دلوں سے نکل جاتا ہے، اس کا اثر باقی نہیں رہتا. لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن جب بھی پڑھا گیا، جس وقت بھی پڑھا گیا، تو زبور انجیل کو دیکھ لیجئے یا جتنے صحیفے انبیاء علیہ السلام سابقہ انبیاء علیہ السلام پر جو نازل ہوئے ان کو دیکھ لیجئے. آج تورات کا صرف نام ہے، کتاب باقی نہیں. زبور کا صرف نام ہے، کتاب باقی نہیں. انجیل کا صرف نام ہے کہ یہ کلام خدا تھا، یہ کتابیں رب العزت تھی، کسی نبی پر اتری، لیکن آج سلامت نہیں ملتی. لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جیسا یہ نازل ہوا، جس وقت سے نازل ہوا اور تا قیامت تک اس کے ایک حرف تو کیا ایک زبر زیر پیش میں بھی فرق نہیں آئے گا. یہ جیسا تھا ویسا ہی ہے اور ویسا ہی قیامت تک رہے گا. اور آخری بات ایک یہ بھی کر دوں، کوئی بھی دوا اٹھا کے لے لیجیے، مجھے سر میں درد ہے اس کی دوا علیحدہ، مجھے پیٹ میں درد ہے اس کی دوا علیحدہ. دوائی ایک دوائی کسی نہ کسی بیماری کی ہوتی ہے، لیکن قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہ جسمانی بیماری کا علاج بھی ہے اور روحانی بیماری کا علاج بھی ہے. اگر تیرا جسم مردہ ہے تو قرآن پڑھ اور اس کا دم کر، اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال، تیرا جسم تندرست ہو جائے گا. اگر تیری روح بیمار ہے تو پھر بھی قرآن پڑھ، قرآن پڑھنے سے تیری مردہ روح زندہ ہو جائے گی.
اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ صوفیہ اکرام نے بھی اس آیت مقدسہ کی تفسیر کی ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جو معترضین ہیں نا، اعتراض کرنے والے، بغیر سوچے سمجھے اعتراض کرنے والے، ان کے یہ جو اعتراض ہیں یہ ان کے دل کے پردے ہیں، ان کے دل پر یہ پردے ہیں جن کی وجہ سے ان کو نہ جمال قرآن نظر آتا ہے اور نہ ہی کمال صاحب قرآن نظر آتا ہے۔ اگر محبوب کے جلوے دیکھنے ہیں، اگر قرآن کے جلوے دیکھنے ہیں تو پھر یہ حجاب ہٹانے پڑیں گے، یہ پردے ہٹانے پڑیں گے، کیونکہ ابو جہل صبح و شام بھی اگر محبوب کو دیکھتا رہے تو پھر یہ اس حجاب کی وجہ سے، اس پردے کی وجہ سے جمال مصطفیٰ نہیں دیکھ سکتا۔ اگر حضور کا کمال دیکھنا ہے، حضور کا جمال دیکھنا ہے، اگر قرآن کی اثر رسوخ دیکھنا ہے تو پھر ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ جب تیری آنکھ ابو بکر والی ہوگی، عمر والی ہوگی، بلال حبشی والی تیری آنکھ ہوگی تو پھر قرآن کا جمال بھی نظر آئے گا اور صاحب قرآن کا کمال بھی نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات قرآن کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا، اس بارے میں کہ جس کو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندہ خاص پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر لاؤ نہ کوئی ایک سورت جو اس کی مثل ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دین اسلام سچا تھا، سچا ہے، قیامت تک سچا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب قرآن کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا